ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا بھی ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے تعلق ہے. آپ اس انداز سے بتائیں کہ جب اس طرح یعنی یہ تو قوم لوط والا فعل ہے اور اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت غصہ غضب اور قہر برستا ہے اور قوم لوط پر کتنے خطرناک قسم کے عذاب آئے اور ان دنوں میں ہمارا ملک آدھے سے زیادہ ڈوبا پڑا ہے. کروڑوں لوگ متاثر ہیں جی. کتنے لاکھوں گھر سے بے گھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے پہلے کرونا کا جھٹکا لگا, پھر اس کے بعد جو ہے مہنگائی کا جھٹکے لگ رہے ہیں مسلسل. ابھی سنبھلے نہیں تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے اتنا بڑا سیلاب کا, پھر زلزلوں کی بھی خبریں آس پاس سننے کو آ رہی ہیں. تو ان حالات میں بجائے ہم رجوع اللہ کرتے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہمارے سارے مسائل کا حل تو اللہ کا ساتھ ہونا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, اور اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے مسائل ہی مسائل ہیں. ایک ہارون رشید کے بارے میں یا کسی اور بادشاہ کا قصہ ہم نے سنا کہ اس کے زمانے میں نا قحط آ گیا. اس نے خزانے کے منہ کھول دیے, لوگوں کو کھلایا پلایا جا رہا ہے, غریبوں پہ ہیلپ ہو رہی ہے, لیکن وہ بارشیں نہ قحط چلتا گیا کہ وہ بڑا پریشان تھا. ایک رات وہ بیٹھا تھا پریشان تھا, اس کا جو خادم تھا اس کے پاس بیٹھا تھا, اس کو کہہ رہا تھا کہ میں بڑا پریشان ہوں, قحط دور نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا جی اگر اجازت ہے تو میں بات کروں. اللہ نے کہا بات کریں. انہوں نے کہا جی ایک حکایت ہے, قصہ ہے. ایک لومڑی تھی, اس کا ایک بچہ تھا, وہ کہیں جا رہی تھی سفر پہ. اسے سمجھانے کے لیے حکایت ہوتی ہے. تو اس نے کہا میں بچے کی حفاظت کہاں کروں, کیسے کروں گی. اس نے شیر سے کہا کہ میرا بچہ اپنے پاس رکھ لے, میں جب آؤں گی تو لے لوں گی آپ سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلی گئی. اب وہ لومڑی کا بچہ شیر کے اوپر بیٹھایا, اس نے جہاں جا رہا ہے اس کے اوپر ہے, کون جانور اس کے پاس آ کے نقصان پہنچائے گا. تو وہ اپنی طرف سے سب سے بڑے جو طاقتور مخلوق تھی اس کی حفاظت میں دیکھیں گے. اوپر سے ایک باز نے دیکھا کہ یہ لومڑی کا بچہ شیر کے اوپر ہے, اس نے اوپر سے جھپٹا مارا, جھپٹا کیا اور اس کو جھپٹ کے لے گیا. اب شیر ادھر دیکھ رہا بھاگ رہا لیکن کچھ نہیں کر سکتا. لومڑی بعد میں آئی, اس سے پوچھا جی کہ میرا بچہ کدھر ہے. اس نے کہا بھی بات سنو, اگر تو کوئی زمینی آفت ہوتی تو میں ایسے مقابلہ کرتا, یہ آسمانی آفت تھی تو میں ایسے مقابلہ کیسے کرتا, کیا کر سکتا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, اگر تو ایک قحط زمینی آفت ہے پھر تو آپ لڑیں, اس کے ساتھ فوجیں آپ کے پاس ہیں. اگر آسمانی آفت ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. اس نے فوراً اپنا لوٹا منگایا, وضو کیا اور وہاں پھر مانگتا رہا اتنی لمبی دعا روتا رہا حتیٰ کہ ادھر فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں اور ادھر سے بادلوں کی گرجنے کی آوازیں آنے شروع ہوئی. اللہ نے ایسی بارشیں بھیجی پوری علاقے میں, اور رسول اللہ نے ہمیشہ کے لیے قحط دور کر دیا. تو اصل میں ہمارے جتنے مسائل ہیں ہمارا حل ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ہوگا. اللہ کو آزمائشیں آتی رہتی ہیں لیکن اللہ ساتھ ہوگا تو آزمائشوں سے بھی آدمی نکل جاتا ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر تو جو ہم کرنا چاہیے ہمارے مسئلے حل کبھی بھی حل نہیں ہو سکیں گے. اچھا, اس وقت جیسے آپ نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی, تو آپ کا پھر کیا مشورہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف کو, عمران خان صاحب کو اور سارے جتنے سیاسی لیڈران ہیں ان سب کو ایسے پوری رات رونا چاہیے اللہ کے سامنے؟ دیکھیں جی, یہ اس وقت تو یہ عذاب جو ہے نا تو اجتماعی عذاب ہے. اجتماعی عذاب ہے, تو اس میں سب کو توبہ کرنی, سب کو. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, سب توبہ کریں, مل کے توبہ کرو. لیکن ہمارے جو حکمران ہیں, میں نام کسی کی نہیں لیتا, بظاہر تو ان کو اندر وہ دیندار اتنے نہیں ہیں. ان کے جو حرکتیں ہیں اور جو جس طریقے سے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں, اور نام کو مسلمان تو ہیں, ہم کسی اندر کا نہیں دیکھا ہم نے, تو بظاہر کی بات کر رہے ہیں, لیکن اندر والی وہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے. اور ان کو اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے آقاؤں کو راضی کرنے میں زیادہ لگے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے آقا ہمارے سے راضی ہوگی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. پاکستان دن بدن ڈاؤن فال ہی ہم نے دیکھا اس کا ہوتے ہوئے. جو چیزیں پہلے سے آج سے ورسی ہوتی دیکھی ہیں, بہتر ہوتی نہیں دیکھی, اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں. لمبی ڈبیٹ ہے, اس پہ ہم دی جاتی ہے. پالیٹکس میں اس میں حدیث پاک میں افضل العبادت انتظار الفرج, بہترین عبادت جو ہے کشادگی کا انتظار ہے. ایک یہ ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں کہ یہ حکمران بھی سب کمزور ہیں اور عوام بھی کمزور ہے, بس اب بے دینی چھا گئی اور اب جو ہے نا ہم صدر, ایسی بات نہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. ابھی بھی جماعتوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بہت لوگ ہیں الحمدللہ, لیکن اس پہ نوجوان بھی ہیں
اور اب یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں، لاہور سے اسلام آباد، اب جس بھی سروس ایریا پہ رکیں گے نماز کے ٹائم پہ وہ سینکڑوں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ماشاءاللہ بس فارغ یہ وہ بڑے بڑے گاڑیوں والے لوگ ہیں، تو الحمدللہ بظاہر بے دینی نظر آ رہی لیکن دیندار طبقہ بھی محنت کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹلی نظر آ رہا ہے۔ لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب حدیث پاک میں آتا ہے، صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افنہلک وفینا الصالحون، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت غالب ہو جائے۔ اس وقت خباثت غالب ہے، بے نمازی لوگ زیادہ ہیں، نمازی کم ہیں، بے دین لوگ کم زیادہ ہیں، دیندار لوگ کم ہیں، تو سچ کم ہے، جھوٹ زیادہ ہے۔ تو اس وقت مل جل کے ایسی محنت کرنے کی، صرف حکمران طبقے کو نہیں، عوام کو اور سارے طبقوں کو مل جل کر بیک وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان حالات کو درست فرمائیں۔ حالات کی درستگی باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس کے لیے تو ہم تو اپنے لیول پہ جماعت میں جاتے ہیں، جتنی محنت ہمارے اختیار میں ہم کر رہے ہیں، باقی ہماری ذمہ ہے تو کوشش کرنا۔ جی بڑے بڑے ہم نے دیکھے فن خان دنیاوی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے جنہم کہتے ہیں گناہ گار ہے، تبلیغ کے اندر گیا تو اللہ نے ان کی زندگی میں انقلاب ہے۔ اصل میں جو بھی مسلمان ہے نا، جس حال کے اندر بھی ہے، آپ جس حال میں بھی دیکھیں، سارے عیب اس میں دیکھیں، ہے وہ مسلمان، جس حال میں بھی ہے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ ایک زمین زرخیز ہو اور بیج بھی اعلیٰ ہو، اب اسے اگانے کے لیے کیا چاہیے؟ تھوڑا سا وتر چاہیے، پانی چاہیے، اور پانی اس کو ملے گا چونکہ زمین زرخیز ہے، بیج بھی اعلیٰ ہے، اب اس پودے کو باہر نکلنے کے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اسی طرح مسلمان جس حال میں بھی ہے اس کے اندر اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دل میں وابستہ ہے۔ دل کی زمین بڑی اعلیٰ ہے اور کلمے کا بیج بڑا اعلیٰ ہے، دل کی زمین بڑی زرخیز ہے، اب تھوڑے سے وتر کی ضرورت ہے۔ وتر کیا ہے؟ ایسا ماحول اور نیک لوگوں کی صحبت، تو جا کے جہاں بات سنیں، اب پھر وہ اس پودے کو باہر نکلے کسی روک نہیں سکے گا۔ بڑی خوبصورت مثال دی ڈاکٹر صاحب۔ یہ وتر جنید جمشید جیسے گانے بچانے ناچنے کودنے والے کو لگا تو وہ کیا خوبصورت دین کی دعوت دینے والا بن گیا۔ جو بھی اس ماحول میں آئے گا نا، جو بھی آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ جو ہے نا، یہ تبلیغ کا کام کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہوگا انشاءاللہ وہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حدیث پاک میں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہم اب تک یہ مسلمانوں کی مثالیں دے رہے ہیں، کافروں میں سے بھی جو اس ماحول میں آئے تو اللہ نے ان کی کیونکہ فطرت اسلام پہ پیدا تو ہوئے تھے، اور جب تک پوری دنیا کی کسی بھی چیز کو وہ حاصل کر لیں ان کو وہ سکون نہیں مل سکتا جب تک ان کے دل میں یعنی کلمہ نہ آئے اور ان کو اسلام کی دولت نہ ملے۔ اللہ کی قسم، ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے ان کو سکون کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سکون کا دھوکہ مل سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون تو ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے، اس میں ایک ایک طبقے کو اس طرف لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لاکھوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہو چکے، مسلمانوں کروڑوں نام کے مسلمان کام کے مسلمان بنے۔ اچھا محترم ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائے۔ یہ فرمائیں، آپ بچپن سے تبلیغ میں؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، جب میٹرک کے بعد ہمارا محلے میں جماعتیں آتی تھیں، اچھا، ان کے پاس آنا جانا شروع ہوا، تو پھر جب میڈیکل کالج میں آئے تو وہاں بھی تبلیغ کا کام بہت زیادہ کنگ ایڈورڈ میں، اچھا، وہاں سے اللہ نے ماحول ایسا دے دیا جس میں ہماری اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہو گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تبلیغ کا جو کام ہے یہ کوئی ثوابی کام نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کرے تو خیر ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ نیا نبی کوئی آنا نہیں ہے، ہاں، اور ہم نے بھی تبلیغ کا کام نہیں کرنا۔ اور اصل میں کہتے ہیں اس تبلیغی جماعت تبلیغ کرنی ہے، یہ تو اصل میں یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی۔ تبلیغ تو ہے غیر مسلموں کو، مسلمان تو یاد دہانی ہے۔ اگر ہمارا ختم نبوت پہ یقین ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اس کا مطلب ہے ہمیں دعوت کا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی تو کوئی آنا نہیں، اور ہم ہی نے جا کے ساری دنیا کے لوگوں کے پاس جا کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور ہمارے ذمہ ایک محنت ہے۔